اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ قیامت کا آغاز کیسے ہوگا اور سور پھونکا جائے گا تو اس کی سور کیا ہے، سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا، پہلی دفعہ سور پھونکنے کے بعد معاملات کیا ہوں گے، پھر کتنے عرصے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ مسائل بیان ہوئے تھے اور ان تمام باتوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ قیامت پر ہم سب کا ایمان ہے، تو یہ قیامت کے جو احوال ہیں، قیامت کا جو آغاز ہے، اس کا ہم سب کو علم ہونا چاہیے، چونکہ یہ معاملہ ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ کوئی شخص قیامت کے دن سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اس پر لازم ہے کہ وہ قیامت کے دن کو سمجھے، قیامت کے دن کے حالات، واقعات اور قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا، کیوں کر ہوگا، کیسے ہوگا، تاکہ پھر وہ بندہ پوری تیاری کرے، فکر کرے اور قیامت کے دن کی رسوائیوں سے، عذابوں سے، ذلتوں سے، سختیوں، پریشانیوں سے بچنے کی کوشش کرے اور وہ کام کرے کہ جن سے روز قیامت اس کو عزت ملے گی، سکون ملے گا، گھبراہٹ سے، پریشانیوں، تکلیفوں سے محفوظ رہے گا، تاکہ وہ پھر وہ کام کر سکے۔ تو آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا اس حدیث سے کہ جب قیامت کے دن دوسری مرتبہ سور پھونک دیا جائے گا تو جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو پھر جو قبروں سے اٹھنے والے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے ان کی دو ہی کیفیتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ دنیا میں جب تک زندہ رہے اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے رہے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے رہے، اللہ کے حلال کردہ کاموں کو حلال جانتے رہے اور حرام کردہ کاموں کو حرام جانتے رہے۔ تو اب اگر انہوں نے ایسے زندگی گزاری ہے تو یقیناً انہیں موت بھی کسی اچھی حالت میں ہی آئی ہوگی۔ جب ان کو موت آئی ہوگی تو انہوں نے یقیناً اللہ سے توبہ کر رکھی ہوگی، معافی مانگ رکھی ہوگی۔ قرآن پاک کی وہ آیت تو معروف ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور تمہیں جب بھی موت آئے اس حال میں موت آئے کہ تم فرما بردار ہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کوئی نہ کوئی فرما برداری والا ہی کام کر رہے ہو۔ اب بھلے انسان اپنے گھر میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں وہ ہو، گھر سے باہر ہے، بازار میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، تو ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہو۔ اور فرما برداری کا مطلب یہی ہے کہ اگر انسان کسی خاص عبادت میں مصروف نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر میں مشغول ہو، یا کم از کم وہ نافرمانی نہ کر رہا ہو، کوئی بغاوت اور سرکشی نہ کر رہا ہو، کوئی برائی نہ کر رہا ہو۔ تو جب وہ برائی نہیں کر رہا ہوگا اور کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوگا تو یقیناً اس کی یہ حالت بھی فرما برداری والی ہی حالت شمار ہوگی، یہ حالت بھی فرما برداری والی ہی حالت شمار ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں قید کیا ہوا ہے۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، تو لہذا اس کا خالی وقت میں کوئی حرام کام، کوئی ناجائز کام، کوئی نافرمانی والا کام نہ کرنا بھی فرما برداری کی ہی حالت ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں موت آئے تو تم فرما بردار ہو۔ تو یہ فرما برداری کی حالت یہی ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھے، گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھے، کوئی وہ گناہ نہ کر رہا ہو،
تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو اب ظاہری بات ہے انسان جب فوت ہوا ہوگا تو ایسی کسی فرما برداری کی حالت میں ہوگا، جیسا کہ ہم سنتے ہیں بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، موت آ جاتی ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے موت آ جاتی ہے، کوئی دین کی بات کر رہا ہوتا ہے، تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے، کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا ہے موت آ جاتی ہے، کوئی اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلا ہوتا ہے موت آ جاتی ہے، کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے موت آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو کام ہیں یہ مبارک کام ہے، اس حالت میں اگر اس کو موت آتی ہے تو ایک حالت یہ فرما برداری والی ہو سکتی ہے، اور دوسری حالت ہو سکتی ہے نافرمانی والی، کہ وہ انسان جب اس کو موت آئی تو کسی نہ کسی گناہ کے کام میں مصروف تھا، نافرمانی کے کام میں مصروف تھا، کوئی بغاوت کر رہا تھا، کوئی حرام کام کر رہا تھا، کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی کر رہا تھا، تو اب اس حالت میں اس کو موت آئے گی۔ اب بھلے وہ بندہ جب فارغ وقت میں بیٹھا ہے لیکن اس وقت بھی اس کا دماغ کوئی گناہ ہی سوچ رہا ہے، برائی سوچ رہا ہے، برائی کا منصوبہ بنا رہا ہے، وہ برائی کے رستے میں ماہو سفر ہے، تو اب یہ بندہ اس حال میں اگر اس کو موت واقع ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے اب اس کی آخری حالت جو ہے وہ اہم ہے، کیونکہ جس وقت انسان کو موت آئے گی، جس حالت میں وہ اس وقت ہوگا تو وہ اسی حالت میں قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یہ اہم بات ہے۔ تو اس لیے اگر فرمانبرداری کی حالت میں ہے تو فرمانبرداری کی حالت میں قبر سے اٹھے گا، اگر وہ نافرمانی کی حالت میں فوت ہوا تو وہ پھر نافرمانی والی حالت میں ہی وہ فوت ہوگا۔ تو بہرحال اس بارہ میں پہلی روایت یہ ہے جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایسی عورت جو میت پر نوحہ اور بین کرنے والی عورت تو اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گی کہ اپنے جسم کو کھجلی کی وجہ سے زخمی کر رہی ہوگی۔ اب یہ ایک گناہ ہے، نوحہ کرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا من ضرب الخدود، جس خاتون نے اپنے چہرے کو پیٹا، اپنے بالوں کو نوچا، وشکل جیوب، اور اس نے اپنا گریبان پھاڑا اور اس نے اونچی اونچی آواز سے آواز لگائی مرنے والے کے لیے، تو یہ نوحہ کرنا، بین کرنا، جاہلیت والی آوازوں کے ساتھ وہ پکار لگانا، اس سے اسلام نے منع کیا۔ باقی اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، وہ مالی ہو یا جانی ہو، لیکن جب اس کی اطلاع پہنچے اس وقت صبر کرنا اور اپنی زبان سے صرف وہی کہنا جو اللہ کو پسند ہے، تو یہ ایمان والوں کا شیوہ ہے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عندہ باجل مسمى، تو وہ تو یہی کہتا ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو یہ ایمان والا بندہ کہتا ہے۔ لیکن ایک وہ بندہ جو کوئی صدمہ، کوئی تکلیف والی، کوئی پریشانی والی اس کو اطلاع ملتی ہے اور ملتے کے ساتھ وہ فوراً چیختا ہے، چلاتا ہے، واویلا کرتا ہے، اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، بال نوچتا ہے، بین کرتا ہے، تو یہ کام شریعت کے احکام کے خلاف ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے وہ لوگ پھر شریعت کی بات مانتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ خوشی کا وقت ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کا اور صدمے کا معاملہ ہو تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، اور خوشی کے وقت وہ لوگ کہتے ہیں جی خوشی کا موقع ہے تو بس روک تھام مت کرو، رکاوٹ مت لگو، بچوں کو کرنے دو جو کچھ کرتے ہیں۔ جی تو بہرحال قیامت کے دن جو دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، تو قیامت کے دن
دوسری مرتبہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو دوسری مرتبہ سور پھونک دینے کے بعد لوگ اپنی اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو جس حالت میں فوت ہوئے ہوں گے اس حالت میں اٹھیں گے، یا جو بعض لوگ دنیا میں گناہ کر رہے تھے تو قبروں سے، قبر میں بھی ظاہر بات ہے ان کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، لیکن جب اپنی قبروں سے وہ نکلیں گے تو اس وقت بھی ان پر عذاب ہی طاری ہوگا۔ اس بارے میں پہلی روایت ہے صحیح مسلم کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ علیہا سربال من قطران ودرع من جرب، رواہ مسلم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے بدن پر گندک کا لباس اور کھجلی کی اوڑھنی ہوگی، گندک کا لباس اور کھجلی کی اوڑھنی ہوگی۔ تو اب یہ انسان اپنی قبر سے جب اٹھے گا، اگر اس کیفیت سے وہ دوچار ہوا تو ایک تو قیامت کے دن کی سختیاں ہی بہت ہیں کہ سورج 1.25 میل کی مسافت پر آ چکا ہے، گرمی بہت ہے، پسینہ جو ہے لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر اس میں غرق ہوئے پڑے ہیں، اور پھر کوئی سایہ وہاں پر نہیں ہے اور گھبراہٹ اور خوف کا عالم ہے، تو یہ ساری کیفیات ہیں، لیکن اوپر سے پھر یہ اس پر عذاب بھی مسلط ہو تو یہ تو بہت بری کیفیت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو خاص طور پر ذکر کیا گیا نوحہ کرنے والی خاتون اگر وہ توبہ نہ کرے اور ایسے ہی فوت ہو جائے تو پھر اپنی قبر سے جب وہ اٹھے گی، اور یقیناً قبر سے تو سب نے اٹھنا ہی ہے، تو اس کے جسم پر گندک کی قمیض ہوگی اور کھجلی کی اوڑھنی ہوگی، تو یہ کیفیت ناقابل بیان ہے۔ تو اس کو تو سوچ کر ہی انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور جب ہم فوت ہوں تو اس وقت ہم ایمان کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں، اطاعت والی حالت میں ہوں، کسی گناہ والی حالت میں ہم نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو پھر وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ایک چہرے پر نہ داڑھی ہوگی نہ مونچھ ہوگی، اور آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے ان میں سرما لگا دیا گیا ہے، اور عمر تقریباً وہ 30 سال ہوگی۔ مرنے والا شخص کسی بھی حالت میں وہ مرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عمر اتنی ہوگی۔ فرمایا ان معاذ بن جبل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث المؤمنون یوم القیامۃ جردن مردن مکحلین بنی 30 سنہ، رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے روز مومن بے ریش، بے مونچھ اور سرمگی آنکھوں کے ساتھ 30 سال کی عمر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یعنی بھرپور جوانی کی جو عمر ہے اس میں بندہ اٹھے گا۔ اور جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر نہ داڑھی ہوتی ہے نہ مونچھ ہوتی ہے، تو اسی طرح بندہ بغیر داڑھی اور بغیر مونچھوں کے وہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھے گا، لیکن عمر اس کی تقریباً 30 سال کی ہوگی۔ یہ مسند احمد کے اندر حسن درجے کی حدیث موجود ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ظاہری بات ہے وہ بے ریش ہوں گے، وہ بے لباس ہوں گے، کوئی لباس وغیرہ پہنا ہوا نہیں ہوگا۔ اور ہم نے حدیث سنی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ حدیث سنی تھی کہ لوگ برہنہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ تو مرد عورتوں کی طرف، عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گے، تو وہ بہرحال طویل حدیث ہے، اس میں بھی یہی ذکر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا، اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کس کو لباس پہنائے جائیں گے؟ ظاہر بات ہے انبیاء کو پہنائے جائیں گے، لیکن انبیاء میں سے بھی سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ لباس پہنائیں گے، اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام اور اہل ایمان کو اللہ باری باری لباس پہنائیں گے۔
یہ سنن بیہقی کے اندر روایت موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تحشرون حفاتا عراتا واول من یقصى من الجنة ابراہیم یقصى حلۃ من الجنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اکٹھے کیے جاؤ گے، سب سے پہلے جسے جنت کا لباس پہنا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور ان کے لیے ایک کرسی لا کر عرش کے دائیں جانب رکھ دی جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے لیے جنت سے لباس لایا جائے گا اور مجھے پہنایا جائے گا جو کسی دوسرے آدمی کو نہیں پہنایا جائے گا۔ پھر میرے لیے ایک کرسی لائی جائے گی اور عرش کے پائے کے پاس رکھ دی جائے گی۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، اس لیے قیامت کے روز سب سے پہلے انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ تصریح اور وضاحت فتح الباری کے اندر موجود ہے جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے۔ ہاں جی، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لباس پہنائے گا۔ تو لباس سب سے پہلے کس کو پہنایا جائے گا؟ انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ان کے لیے کرسی لائی جائے گی اور کرسی لا کر وہ عرش کی دائیں جانب رکھ دی جائے گی، تو پھر اس پر وہ تشریف فرما ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا، ایسا لباس کسی اور کو نہیں پہنایا جائے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کرسی لائی جائے گی اور وہ کرسی عرش کے پائے کے پاس رکھ دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد باری باری انبیاء کرام کو پھر اہل ایمان کو لباس پہنایا جائے گا۔ یقیناً یہ لباس اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے خاص طور پر اپنے مومن بندوں کے لیے بنوایا ہے، اور یہ لباس ان کے نصیب میں آئے گا جو دنیا میں اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، حالات کیسے ہی ہوں لیکن پھر بھی وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، کبھی بھی وہ اللہ کو وہ کسی چیز سے کم نہیں سمجھتے، یعنی کہ ہمیشہ اپنے رب کو ترجیح دیتے ہیں۔ جہاں اللہ کی بات آ جائے، اطاعت آ جائے، پھر وہ سب کو چھوڑ سکتے ہیں، بھلے وہ اپنی ذات ہو، اپنی خواہشات ہوں، اپنی اولاد ہو، گھر بار ہو، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، معاشرہ ہو، ساری دنیا ہو، حتیٰ کہ وہ اللہ کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں۔ تو ایسے جو سرفروش ہیں، ایسے جو اللہ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینے والے ہیں، جو اللہ کے لیے جیتے اور اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے اور اللہ کے لیے روکتے ہیں، ایسے لوگوں کی قدر اللہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جب قدر کرے گا تو ساری دنیا دیکھے کہ میدان محشر میں اللہ انہیں خاص لباس پہنائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین انہیں خاص قسم کی کرسیوں پر بٹھائے گا۔ تو یہ بڑی عزت کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے اکرام کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو تو بروز قیامت یہ سب نعمتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی فوت ہوگا قیامت کے دن وہ اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا، مرتے وقت جس کی جو نیت تھی لہذا اسی نیت پر وہ اٹھایا جائے گا۔ ایک ہے اعمال، ایک ہے انسان کی نیت۔ تو نیت جو ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ ومن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ اہم ہے، اور بعض محدثین نے تو کہا ہے کہ یہ حدیث ثلث اسلام ہے، یہ اسلام کا 1/3 ہے یہ ایک حدیث۔ اور محدثین نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام اگر کوئی ہے تو وہ اپنی نیت کو درست کرنا ہے، چونکہ نیت ایک لمحے میں بگڑ جاتی ہے، ایک لمحے میں بن جاتی، تو نیت کا معاملہ انتہائی مشکل معاملہ ہے۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کو درست کرو کہ میری نیت کیا ہے۔ اب نیت، زندگی کی نیت کیا ہے، موت کی نیت کیا ہے، یعنی میری نیت ہونی چاہیے کہ میں زندگی کیسے گزاروں گا، میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے موت کیسی آنی چاہیے،
میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جب قبر سے اٹھوں تو پھر میرے احوال کیا ہوں. یہ ساری نیتیں ہیں. پھر اللہ کی اطاعت کی نیت ہے، فرمانبرداری کی نیت ہے، خوشی میں کیا کرنا ہے، غمی میں کیا کرنا ہے، غصے میں کیا کرنا ہے، عام حالات میں کیا کرنا ہے. تو یہ انسان اپنی زندگی کے لیے ایک ارادہ کرتا ہے، روڈ میپ بناتا ہے، لائف سٹائل اس بناتا ہے، اپنے ذہن کو تشکیل کرتا ہے، وہ اپنے ذہن کو تعمیر کرتا ہے وہ. تو لہذا اس میں سب سے اہم چیز جو اس کے سارے کاموں کے اندر بالکل اسی طرح نظر آتی ہے جیسے تسبیح کے دانوں میں وہ دھاگا ہوتا ہے نا، ہر دانے کے اندر سے وہ دھاگا گزر کر جاتا ہے تو وہ تسبیح مکمل ہوتی. ایسے انسان کے جتنے کام ہیں ان سارے کاموں سے انسان کی جو نیت ہے وہ گزر کر جاتی ہے تو انسان کی زندگی کا سرکل مکمل ہوتا ہے. لہذا نیت بہت اہم ہے. تو لہذا جو انسان جس نیت پر فوت ہوگا وہ اسی نیت پر اٹھایا جائے گا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقول یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، رواہ مسلم. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر آدمی اٹھایا جائے گا اسی عقیدہ پر، اسی نیت پر جس پر وہ مرا ہے. یعنی جس عقیدے پر، نظریے پر، نیت پر، ارادے پر وہ مرا ہے، قیامت کے دن اسی پر اس کو اٹھایا جائے گا. دوسری روایت یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، صحیح روایت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یبعث الناس علی نیاتہم، کہ لوگوں کو قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا. ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اراد اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من قان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ساری قوم کے لوگوں پر عذاب نازل فرماتا ہے. پھر قیامت کے روز لوگ اپنے اپنے نیک یا برے اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ان کو الگ الگ جزا اور سزا ملے گی. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اب ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ کرام نے اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جی جو قاتل ہے وہ تو جہنم میں جائے چونکہ اس نے گناہ کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے، لیکن جو مقتول ہے وہ کیوں جائے؟ چونکہ وہ تو خود قتل ہوا ہے، اس پر تو ظلم ہوا ہے. تو ایک تو اس پر اس قاتل نے ظلم کر دیا تو گویا کہ اب اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو بھائی، جب وہ دونوں لوگ لڑ رہے تھے نا تو وہ دونوں اس نیت کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے. تو نیت تو کیا تھی؟ قتل کرنے کی، دونوں کی. تو بس ایک آدمی کا وار کام کر گیا، اس نے قتل کر دیا، تو لہذا وہ قاتل بن گیا، وہ مقتول بن گیا. لیکن یہ دونوں لوگ، ان کی نیت تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی نا، تو لہذا دونوں کو، وہ قاتل ہے مقتول ہے، ان کی نیت کے مطابق اللہ رب العالمین سزا دے گا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ انسان کی نیت وہ بہت اہمیت کے حامل ہے. اپنی اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے. خاص طور پر خود انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے اور اپنی نیتوں کو چیک کرے، کس کام کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. چونکہ جیسی ہماری نیتیں ہوں گی، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، اللہ کی طرف سے بھی فیصلے ویسے ہی ہوں گے. تو لہذا اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہی انسان کی نیت کو ہے، اس کے دل کو ہے، اس کے دل کے ارادے کو ہے، اس کے دل میں کیا ہے. اللہ رب العالمین اسی کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے جب ہمارا رب ہمارے دل کو دیکھے تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کا وہ خوف ہو، تقوی ہو، رجوع اللہ ہو. ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہو. ہم نے سوچ رکھا ہو کبھی میں نافرمانی نہیں کروں گا، میں نے ارادہ بنایا ہوا ہے کہ مجھے کبھی بھی دنیا اور آخرت میں سے چننا پڑا تو میں آخرت ہی چنوں گا، کچھ مرضی ہو جائے، بھلے میرے لیے آسانی ہو بھلے مشکل ہو، میں آخرت کو ہی چنوں گا. تو مجھے دین اور دنیا میں سے چننا پڑے، میں ہمیشہ دین کو ہی چنوں گا. تو مجھے نافرمانی اور اطاعت میں سے چننا پڑے تو میں ہمیشہ فرمانبرداری کو ہی چنوں گا، نافرمانی کو کبھی نہیں چنوں گا. یہ میں نے ارادہ کیا ہوا ہو، یہ میں نے نیت کی ہوئی ہو.
باقی اصل کام تو اس وقت ہوگا نا جب وہ وقت آئے گا. تو لہذا یہ نیت کا معاملہ ہے, اور نیت کا معاملہ ایسا ہے کہ بعض دفعہ انسان وہ اصل کام نہیں کر پاتا ہے, لیکن اس نے صرف نیت کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نواز دیتا ہے. یعنی اگر نیت اچھی ہے, نیت پختہ ہے, اس نیت کے مطابق اگر اس نے کام نہیں بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نواز دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل اور کرم ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے, سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی وہ رات کو سوتے وقت ارادہ کرتا ہے کہ میں رات کو تہجد پڑھوں گا. لہذا اس نے پوری تیاری کی. آج کے لحاظ سے نہیں, اس لحاظ سے دیکھیے کہ وہ برتن میں اپنے لیے پانی رکھ کے سوتا ہے, اپنی جائے نماز اپنے پاس رکھ کے سوتا ہے. آج کے لحاظ سے دیکھ لیجئے, اس نے اپنی گھڑی میں الارم لگا رکھا ہے کہ میں نے رات کو اٹھنا ہے اور اتنے بجے الارم بجے گا, تو پختہ نیت کر کے تہجد کی وہ سو جاتا ہے. اچھا, اب رات کو اس کو اتنی گہری نیند آئی کہ رات کو آنکھ ہی نہیں کھلی, تہجد پڑھ ہی نہیں سکا. وہ تو فجر کے ٹائم اٹھا, اب اس نے فجر کی نماز پڑھی, تہجد اس نے نہیں پڑھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ رب العالمین سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ, اس بندے نے تہجد پڑھنے کا ارادہ کیا تھا, نیت کی تھی, اور اس نے تہجد پڑھی نہیں, تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بھئی اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب عطا کر دو, اور اس کی نیند کو ہماری طرف سے اس کے لیے تحفہ بنا دو. یعنی اس نے تہجد نہیں پڑھی, پھر بھی اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب مل گیا, اور وہ نیند ہماری طرف سے تحفہ ہو گئی. یعنی کہ وہ سویا بھی ہے اور تہجد کا ثواب بھی مل گیا, دونوں کام ہی ہو گئے. اچھا, اب یہ ایسا کیوں ہوا؟ نیت کی وجہ سے ہوا. تو اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے, نیت صحیح ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھنا, اللہ تعالیٰ نے دل کو دیکھنا کہ دل میں کیا ہے. تو جب بھی ہمارا رب ہمارے دل کو دیکھے, نظر رحمت فرمائے, تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, ہمارے دل میں اللہ ہی اللہ ہو, ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو, خوف ہو, ایمان ہو, خشیت ہو, اچھے اچھے ارادے ہوں, اچھی نیتیں ہوں, اچھے کام کرنے کی ترتیب بنا رکھی ہے میں نے. اللہ کے لیے جینا, اللہ کے لیے مرنا, اللہ کے لیے محبت اور نفرت ہے, سب کچھ اللہ کے لیے, ہر کام میں اللہ ہی اللہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے دل کو دیکھے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے اور اس دل سے اور صاحب دل سے اللہ خوش ہو جائے, اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو اس لیے اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے, چونکہ موت تو آنی, پتہ نہیں ہے وہ کب آنی ہے, کہاں آنی ہے, کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جانی ہے. لیکن اپنی نیتیں تو درست ہونا, ہمارے ساتھ ہماری نیت جائے گی, ہمارے اعمال جائیں گے. تو بہرحال اب مختلف لوگ ہیں جو مختلف حالتوں میں فوت ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک احادیث میں ان کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ جس حالت میں فوت ہوں گے, اسی حالت میں وہی کام کرتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھیں گے. ایک تو ہے نا نیت کرنا, ایک ایک کام کرنا. اب ایک آدمی ہے, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا کرتا وہ شہید ہو گیا, تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اسی حالت میں اٹھے گا. کوئی آدمی ہے وہ حج کے لیے گیا, اور حج کے دوران وہ تلبیہ کہہ رہا تھا, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, وہ یہ تلبیہ پڑھ رہا تھا, لیکن اسی دوران میں وہ فوت ہو گیا. تو وہ تلبیہ کہتا ہوا ہی اٹھے گا. ایسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھتے پڑھتے اس کو موت آ گئی, انشاءاللہ نماز پڑھتے ہوئے وہ اٹھے گا. کوئی صدقہ خیرات کر رہا تھا, تو اسی طرح اس کو موت آ گئی, تو قیامت کے دن وہ خیرات کرتا ہوا, صدقہ کرتا ہوا ہی اٹھے گا. اس بارہ میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, ان رسول اللہ قال والذی نفس بیدہ لا یکلم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ الا جاء یوم القیامت واللون لون الدم والریح ریح المسک, رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا, اور اللہ خوب جانتا ہے کون اس کی راہ میں زخمی ہوا, وہ قیامت کے روز اسی حال میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا, لیکن اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. یعنی کہ اب وہ شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوا,
تو ظاہر بات ہے جب شہید ہوا تو زخم تو لگے نا، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی ہو رہی جب بندوق نہیں تھی، گولی نہیں تھی۔ اس وقت تو لڑائی میں وہ استعمال ہوتی تھی تلوار، نیزہ، تیر، خنجر، یہ استعمال ہوتے، تو یہ تو جہاں بھی لگے گا ظاہر جسم کٹے گا اور خون بہے گا اس سے۔ تو وہ بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اور جہاد کرتے کرتے وہ زخمی ہو چکا ہے اور اس کا خون بہہ رہا ہے، اور اسی حالت میں اس کو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اب قیامت کے دن قبر جب اٹھے گا تو اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، اسی حالت میں آئے گا وہ، اور پھر اس کا خون دیکھنے کو تو خون جیسا ہی ہوگا، سرخ ہوگا، لیکن اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اب خون کے اندر کستوری کی خوشبو خود بخود تو پیدا ہو نہیں سکتی، ظاہر بات ہے اللہ پیدا کرے تو ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے شہید بندے کو یہ اعزاز دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے شہید بندے کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے خون میں کستوری کی خوشبو پیدا کر دے گا۔ تو یہ قبولیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی علامت ہے کہ یہ بندہ کامیاب اور کامران ٹھہرا، اللہ اس سے راضی اور خوش ہے۔ وگرنہ اس کے جسم سے بہنے والا جو خون ہے نا، تو اس ہاں کبھی بھی وگرنہ اس خون سے کستوری کی خوشبو نہ آتی۔ اگر اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ بہرحال جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ جو بندہ قیامت کے دن جو کام کرتا ہوا دنیا میں فوت ہوگا، وہ اسی حالت میں وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا۔ تو یہ اصل بات ہے۔ آگے روایت ہے جس کے اندر یہ بات بیان کی جائے گی کہ اگر حاجی حالت احرام میں فوت ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اسی حال میں اٹھے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا كان مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواہ النسائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آدمی حالت احرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور وہ اپنی اونٹنی سے گر کر فوت ہو گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اور احرام کے دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ، نہ ہی اس کا وہ سر ڈھانپو۔ یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، یعنی کہ اب یہ حج کرتے ہوئے فوت ہوا، تلبیہ کہہ رہا تھا، اسی حالت میں فوت ہو گیا، تو قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا۔ تو کیسے اٹھے گا؟ قبر سے یہ بندہ اٹھے گا تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ نمبر 2، حاجی جو ہوتا ہے جب احرام باندھ لے تو خوشبو نہیں لگاتا، تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو خوشبو نہ لگانا، چونکہ یہ تو احرام کی حالت میں، تو جو محرم ہوتا ہے وہ خوشبو نہیں لگاتا، تو گویا کہ یہ بندہ مرنے کے بعد بھی احرام کی حالت میں ہی ہے، اور اب اس کا احرام، اس کا عرصہ اور وقت اتنا لمبا ہو جائے گا قیامت تک یہ احرام کی حالت میں ہی ہے، اور جب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو یہ احرام کی حالت میں ہی اٹھے گا۔ تو یہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو بندہ جس حال میں فوت ہوگا وہ بندہ وہی کام کرتے ہوئے اٹھے گا۔ تو یہ انتہائی اہم معاملات ہیں، تو اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے کاموں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور ہر دن اب اس معاملہ میں ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ
کہ وہ ہر دن جو ہے اپنی زندگی کا اس کو آخری دن سمجھے، ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھے، اور آخری دن سمجھ کر اپنے معاملات کو صبح سے لے کر شام تک جو اس نے اپنے معاملات کو انجام دینا ہے تو اس میں یہ رکھے کہ آج کے دن میں کہیں بھی کسی بھی وقت مجھے موت بھی آ سکتی ہے، چونکہ مرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، مرنے کے لیے گھر میں ہونا ضروری نہیں ہے، مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، مرنے کے لیے یہی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص گولی مارے گا تو یہ مرے گا، نہیں، انسان کا جسم ہے، بہت سارے حالات و واقعات اڑوس پڑوس میں ہوتے رہتے ہیں کہ بندہ اچھا بھلا سویا تھا، بندہ اچھا بھلا تھا ابھی بیٹھا تھا باتیں کر رہا تھا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ ویسے آرام کرنے سستانے کے لیے لیٹ گیا ہے، لیکن لوگوں کو کیا پتا وہ تو فوت بھی ہو چکا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ابھی چند دنوں کا واقعہ ہے کہ وہ شخص اپنے گاؤں میں اپنے گھر سے اپنے والد یا والدہ کی قبر پر گیا اور وہاں سے آ کر وہ ایک پارک میں بیٹھ گیا کہ جہاں پر لوگ تھے، تو وہ وہاں پر بیٹھا، پھر اس کے بعد لیٹ گیا، تو لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ بس ویسے ہی لیٹا ہوا ہے، تو سستانے کے لیے لیٹ گیا ہے، شاید وہ تھوڑی واک کر کے آئے اس لیے لیٹ گیا، تو لوگ چلے گئے، کسی نے نہیں اٹھایا، اور وہ بندہ فوت ہو چکا تھا، تو پتہ ہی نہیں چلا وہ کتنے گھنٹے وہاں فوت ہونے کے بعد پڑا رہا۔ تو مطلب پتہ ہی نہیں نہ چلتا آدمی کا کہ انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے۔ اب ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ ایک پہلوان ہے کہ اس نے دوسرے پہلوان کو رنگ میں چت کر دیا، ہرا دیا، اور اس کو ہرا کر وہ اپنی خوشی کے جشن منا رہا ہاتھ اٹھا اٹھا کر، اور اسی دوران میں وہ لڑکڑاتا ہوا گر جاتا ہے اور چند لمحوں کے اندر اسی رنگ کے اندر وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جہاں وہ اپنی خوشی کا جشن منا رہا تھا وہیں پر اس کی موت واقع ہو جاتی۔ ایسی ایک کھلاڑی ہے، فٹ بال کے میدان میں میچ ہو رہا ہے اور وہ جناب مخالف ٹیم کے وہ گول کرنے کے چکر میں بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لیکن اب باقی کھلاڑی بھاگ دوڑ رہے ہیں، ایک دم وہ ایک طرف آ کر جھکتا ہے، تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نارملی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ چند لمحوں کے بعد وہ گر جاتا ہے، پھر کھیل روک دیا جاتا ہے، سب لوگ بھاگ کر اس کی طرف آتے ہیں، تو جب تک لوگ آتے ہیں تو وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک شخص کاؤنٹر پر کھڑا ہے اور دوسرا شخص کاؤنٹر پر جو ہے وہ اس سے بات چیت کر رہا ہے، تو اس سے نام وغیرہ پوچھ کر وہ انٹری کرتا ہے، اور انٹری کر کے آنکھیں اٹھا کر کاؤنٹر پر دیکھتا ہے تو وہ بندہ وہاں ہے نہیں، تو دیکھا گیا تو وہ گر چکا ہے اور وہ فوت بھی ہو چکا ہے۔ کئی لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ اپنے طلباء کو سبق پڑھا رہے ہیں، یا واعظین اور خطباء ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں، مائک لگا ہوا ہے، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ خطبہ پڑھ رہے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں، اسی دوران میں سکرات الموت، موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، موت کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ بندہ اسی دوران میں اس کی گردن جو ڈھلک جاتی ہے، اور جب تک لوگ آتے ہیں، آ کر اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ میری موت واقع کب ہو جانی، تو اس لیے انسان کو ہر لمحے، ہر وقت وہ ایسے ارادے اور ایسی نیت میں ہونا چاہیے کہ اگر میں اسی وقت فوت ہو جاؤں، اس وقت مجھے موت آ جائے، کم از کم میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، مجھ سے خوش ہو، وگرنہ انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کہاں ختم ہو جانی ہے۔ اور اب تو لوگ حساب لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی جیسی ہم خوراکیں کھا رہے ہیں، جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، جو ماحول ہے، جو ادویات ہیں، جو نئی نئی بیماری ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو، تو اس لیے انسان ہر لمحے، ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے، چونکہ موت جب آئے گی اس وقت انسان موت کے سامنے، موت کے فرشتوں کے سامنے وہ کہے گا تو صحیح مجھے مہلت دے دو، وقت دے دو، میں تھوڑا مال خرچ کر لوں، تو لیکن اس وقت نہیں دیا جائے گا، وقت نہیں ملے گا۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ آگے نہیں، ایک لمحہ پیچھے نہیں، پورے وقت پر روح قبض کر لی جائے گی۔ اب وہ بندہ مال بہت ہے، خرچ کرنا چاہتا خرچ نہیں کر سکتا، کوئی نیک کام کرنا چاہتا نہیں کر سکتا، وہ توبہ استغفار کرنا چاہتا نہیں کر سکتا، چونکہ مہلت نہیں نا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو ایسے گزارو۔ ابھی جو آج کا دن ہے، جو آج تاریخ ہے
یہ 8واں مہینہ ہے اور 23 تاریخ 2023 ہے۔ آج کا جو دن ہے، جو دن ہم گزار کر اب شام کو، اب ہم یہ تقریباً 9 بجنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کے دن میں پاکستان کی بات کر لو یا پھر پوری دنیا کی بات کر لو، کتنے ہزار لوگ آج فوت ہوئے، اور ان میں وہ تمام لوگ ہوں گے جو صبح اپنے گھر سے نکلے، کام کاج کے لیے نکلے، آفس کے لیے نکلے، یا وہ کسی سے کوئی مال لینے دینے کے لیے نکلے، کوئی پراپرٹی خریدنے کے لیے نکلے، کوئی کسی کام میں جا رہا ہے، کوئی کسی کام میں جا رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، کوئی پرائیویٹ گاڑی میں جا رہا تھا، کوئی پیدل جا رہا تھا، کوئی کیسے جا رہا تھا۔ ہزاروں لوگ جو صبح بالکل صحیح سلامت تھے اور انہوں نے لوٹ کر شام کو اپنے گھر جانا تھا، کل کے پروگرام طے تھے، لیکن وہ صبح اپنے گھروں سے نکلے اور وہ شام کو اپنے گھر زندہ واپس نہیں گئے، ان کی موت واقع ہو گئی، وہ فوت ہو گئے۔ لہذا پھر ان کے گھروں میں اطلاعیں دی گئیں، اعلانات ہوئے، تو اس وقت ان کو دفنانے کی تیاریاں چل رہی ہوں گی۔ کسی کی قبر کھد چکی ہے، اس میں یا تھوڑی بہت تاخیر ہے، بعض کا جنازہ مغرب کی نماز کے بعد تھا، بعض کا جنازہ عشاء کی نماز کے بعد تھا۔ تو وہ لوگ آج کے دن میں صبح آج ہی، یعنی کہ کوئی 10-12 گھنٹے پہلے وہ زندہ تھے، صحیح سلامت تھے، کوئی بیمار نہیں، کوئی اور تکلیف نہیں ہے، موت کے آثار نہیں تھے، بوڑھے بھی نہیں تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، لیکن وہ اس وقت تک فوت ہو چکے۔ بس یہ ایک دن کی کہانی، ایک دن کی گیم ہے ساری۔ تو اب یہ سوچیے ہماری باری کس دن آ جائے، ہماری باری کس دن آ جائے گی، یہ کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، تو مجھے نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ اس لیے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ تو پتا ہے نا کہ میں نے جو ارادے کر رکھے ہیں وہ اچھے ہیں برے ہیں، میں نے جو پلاننگ کر رکھی ہے وہ حلال کام کی حرام کام کی، میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، فراڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ میری زندگی کے جو کام ہے ان کا تو مجھے پتا ہے نا، میری زندگی کا پلان کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کرنا کیا چاہتا ہوں، یہ تو مجھے پتا ہے نا۔ لہذا ان کو تو میں ٹھیک سکتا ہوں، موت کو میں ٹال نہیں سکتا، اپنی زندگی کو میں بڑھا نہیں سکتا، موت کو میں روک نہیں سکتا، لیکن کم از کم میں اپنی اصلاح تو کر سکتا ہوں، اپنے کام تو درست کر سکتا ہوں، اپنی نیت تو درست کر سکتا ہوں، اللہ کا ڈر اور خوف تو پیدا کر سکتا ہوں۔ ہاں جی، یہی کرنا ہے۔ تو یہیں تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ